وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے. آئندہ ہمیں زیادہ حق پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ آنے کو ہے اور آج کا جمعہ شعبان کا یقیناً آخری جمعہ ہے. پھر اگلے جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جمعہ بھی اور رمضان بھی ساتھ ہی عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو وہ لمحات مبارک نصیب کرے اور ایمان کے ساتھ ہمیں احتساب کے ساتھ وہاں تک پہنچائے. میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے ہمارے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس ہم پھر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس انسان کو ہم اندھا اٹھائیں گے کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وہاں تک نہیں لاتا، منہ موڑ کے رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو دو سزائیں ہیں. ایک معیشت تنگ ہوتی ہے، دوسرا قیامت کو وہ اندھا ہوگا.
اب اس آیہ کریمہ پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جستا جستا ضروری مسائل، ضروری گفتگو میں کرنے کا خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح حق کے قرآن ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ یہاں قابل غور چند پہلو ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے تو اس کی دو سزائیں ہیں، ایک قیامت کو اور ایک دنیا میں، کہ اس کی معیشت تنگ ہوتی ہے، ایک سزا، اور دوسری وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، قیامت والے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ دونوں ان ایک آیہ میں تین موضوع بیان کیے گئے کہ ذکر اللہ کا اور معیشت تنگ، اس سے مراد کیا ہے، ذکر خدا سے مراد کیا ہے، اور قیامت والے دن وہ اندھا کیوں اٹھے گا۔ اب بھائی مر گیا بس ختم، دیکھے نہ دیکھے سوال تو اٹھتا ہے نا، جب اٹھے گا تو اندھا کیوں اٹھے گا؟ مطلب ہے کہ قیامت کو کوئی منظر ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی لیکن وہ معلوم رہے گا، تبھی تو اس کا کیا کہا جا رہا ہے نا، اندھا ہوگا۔ اگر کوئی منظر، کوئی جلوہ دکھایا نہیں جائے گا تو پھر اندھا اٹھے آنکھوں والا اٹھے برابر ہے۔ مانا کیا رکھا، مانا کیا مرد سے کیا مراد ہے، یعنی کوئی جلوہ، کوئی ذات جلوہ گر ہوگی، دیکھا جائے گا سامنے، اس کو جلوہ سامنے نظر آئے گا، تبھی تو کہا جا رہا ہے تم اندھا ہے، سارے تو دیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں اٹھ کے دیکھ رہا؟ ٹھیک ہے، اس پر میرے حضرت نے ایک شعر کہا تھا کہ میں ابھی آ گیا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، حشر بپا ہو چکا، قیامت ہے، یعنی دوسرا سور پھونکا گیا، سارے اٹھ رہے ہیں، تو پیر صاحب نے اپنے آپ کو کہا کہ تم بھی اٹھو، لحد سے چل اٹھو نصیر، ان کو دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ یعنی قیامت ہے، ان کو یعنی اس ذات کو دیکھنے کے لیے ساری خدائی چلی گئی ہے، تم بھی اٹھ کے چلو لحد سے اے نصیر، کہ لحد سے اپنی قبر سے اٹھو، اور منظر جس پر درود پڑھتے رہے، جس کی تباہ کرتے رہے، اس کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے، ساری دنیا وہاں پہنچ چکی ہے، تم بھی اب اٹھو اور دیکھنے کا وقت آیا جاتا ہے۔ اگر یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی جلوہ قیامت کو سامنے نہیں ہوگا تو پھر اندھا بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا کہ قیامت والے دن سارے آنکھوں والے ہوں گے، جو ذکر سے منہ موڑے گا ہم اندھا ہے اس کو اٹھائیں گے قیامت کو۔ مطلب ہے کہ محرومی بیان کی گئی کہ وہ افسوس کرے گا کہ کاش کل کسی کے ذکر میں ہم بھی محو ہوتے، آج اس کے روبرو ہوتے، آج اس کے روبرو ہوتے۔ داغ دلوی ایک شاعر گزرا، اس نے کہا تھا کہ حشر کے دن بھی ہو شرح غم تمہارے سامنے، حشر کے دن بھی ہو شرح غم تمہارے سامنے، سب خدا کے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے۔ قیامت والے دن جو اللہ نے اظہار کیا، اپنا تعارف کرایا، وہ رحمان اور رحیم کا تعارف نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سخت ہے جو قہر والا ہے، آج اس کا دن ہے۔ اللہ نے غضب کا مظاہرہ کیا ہوا ہے قیامت کا، تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ سارے ادھر ہوں، کملی والے تو رحمت ہے نا، میں تیرے سامنے تھے، تو میرے سامنے، سب خدا کے سامنے ہوں ہم تمہارے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کا ایک ہولناکی کا منظر اللہ نے جو تعارف والا کہ رحمان اور رحیم ہوگا، لیکن بطور خاص اللہ نے جو ذکر کیا وہ قہار کا کیا کہ میں قہار ہوں، تاکہ پلیکشا تے نہ رہی ہو کہ دنیا مٹھی ہوئے گی تک کے بھی کام چل جائے گا، نا
اگلے منازل کے لیے سامان تیار کر کے لانا. قیامت کا منظر ہولناک ہے، اس کے لیے تیاری کے ساتھ آنا. قہار کا تعارف کرایا تو سارے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تے قہر مارے گئے ہیں تے مدینوں آواز اٹھی نہیں مارے گئے ہو، میں تے رحمان الرحیم دا منظر موجود ہوں. اور رحمان تے رحیم تے میں رحمت للعالمین دعا جانا واسطے کائنات واسطے رحمت بنا کے مینوں بھیجا گیا ہے. وہ قہر کرے گا کہ رحمت کا مظاہرہ میرے کو آئے گا. علامہ محمد اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ پکڑے گا تو محمد چھڑاتے چلے جائیں گے. یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ مقابلے سے رسول اللہ لاؤں گے. گناہ کی وجہ تو اللہ پکڑ لے گا، رحمت کی وجہ تو محمد چھڑا کے جنت لے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قہاریت کا مظاہر منظر سامنے لایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماہیاں، میں حاشرہ، کائنات ساری دا حشر میرے قدمہ تلے ہوئے گا، سارے حشر میرے کو ہوئے گا. تو محمد رسول اللہ کے کل جلوہ نماز اگر کوئی ذات نہیں. واصف علی واصف بھی تھے گیا کہ اگر قیامت اور قبر نے حالات ایویں نے انجی نے بندہ مر گیا تے ختم ہو گیا، پھر چٹھا لٹھا خوشبوواں تے کستوریاں تے بڑے معاملات طے کر کے اس نال ایک کیوں لے کے جانے ہوں. اگر کوئی وجہ نہیں تھلے خوشبو والا معاملہ نہیں تے نہلایا کیوں گیا ہوں، خوشبو کیوں لگایا گیا ہوں، چٹے کپڑے پوایا کیوں گیا وہاں. کوئی منظر پہ آوے گا نا کسی نہ روح پر ہو بندہ کدھر جاوے کہ پتہ لگے کہ بڑے دنیا میں تے غریب بندہ بھی اپنے تے کوشش کرنا ہے کہ اچھا رہن سہن کپڑا شپڑا پا کے تے سونے طریقے نال جاواں ہوتے. تے قبر میں جا رہے ہیں غریب ہے یا امیر ہے، وہ چٹے کپڑے پا کے لٹھا سفید پھر جانا ہے کہ اس ذات کے سامنے میں روبرو ہو رہا ہوں. خوشبوواں لا کے مینوں لے کے جاؤ، سجا کے مینوں لے کے جاؤ تاکہ جس تے درود پڑھنا ہے وہاں سوال ہوئے تے میں دساں کہ کملی والیا میں غلام ہاں تہاڈا. ایویں نہیں آیا سارے مینوں سجا کے تے کلمہ پڑھا کے تے گفنا کے تے سارا طریقے نال مینوں قبرستان تک لایا گیا تے اے میں عمل بھی ساتھ لایا، خوشبوواں بھی تے کپڑے تک لو سنت دے مطابق حاضر ہویا ہاں. جناب نے سامنے میں حاضر ہاں تے مہربانی کرو اللہ اپنے مالک خالق اگے اے فرشتے بھی آ گئے تے جناب بھی حاضر ہو تے تشریف لائے ہو، مہربانی کرو ذرا حکم کر دو تے اے میرا اپنا غلام ہے. فرشتہ بھی کی ضرورت ہے، کملی والا کہہ دے غلام ہے تے وہ کی کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایک عاشقاں دا اہل اللہ دا اے طریقہ ہے. نبی علیہ السلام اے ہر قبر وچ جو بندہ بھی دنیا تو جانا ہے تے اس وچ اختلاف اس دا گل وچ ہے وے خود تشریف لانے. بعض کہنے جی پردہ اٹھنا ہے، پردہ اٹھے یا خود تشریف لاؤن منظر تے کملی والے دا ہی سامنے ہونا ہے نا. اگر لطف لے سکنے ہو تو لو پھر سامنے بھائی خود تشریف لائیں یا پردہ اٹھایا جائے. جلوہ نماز جو ذات ہوتی ہے وہ زہرا کے بابا کی ہی ہوتی ہے، اور کوئی نہیں پردہ اٹھے تو کوئی اور نہیں سامنے آنا. اے او سامنے آنا ہے جس نے واسطے جس کی گل سن کے جس کی سنت سمجھ کے تو بھی نہایا میں آج تے میں بھی نہایا، خوشبو اپنے تے لائی صاف کپڑے پا کے اللہ دی بارگاہ کی جمعے واسطے حاضر ہویا. کملی والے فرمایا ہے اس جمعہ یوم الجمعہ سید الایام، اے تمام دنوں دا سردار ہے. جمعہ تمام دنوں دا سردار ہے، محمد ساری کائنات دا سردار ہے. اے انہاں دی گل سن کے اسی حاضر ہوئے ہیں تے تو بھی تے میں بھی اختلاف اپنے عقائد اپنے زاویے ذہن دے عقائد دے بعد تے کملی والے دے سامنے اسی سب حاضر ہونے ہیں. اس وچ اختلاف کوئی گل نہیں. اسی اپنے گناہ معافی واسطے آنے ہاں ٹائم کٹ دے اللہ رسول دی بارگاہ چے کہ کملی والے تک لو اسی حاضر ہیں. اسی اس دنیا دے 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں پر فتن اور پر اشوق دور میں، لیکن اسی بھلے نہ تیرا پیغام جو آپ کوہ ابی قبیس پہ چڑھ کے سب تو پہلے جڑا آپ پیغام دیتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، آج اسی اس دور پر فتن دور میں اسی گواہی دینے ہاں کہ لا الہ بڑو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینے ہاں. اے گواہی صحابہ دیتی تے رضی اللہ ہوئے انہاں رضی اللہ تا ہوئے. ہم قدر مشترک ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ، صحابہ بھی دیتے ہیں، ہم رضی اللہ
ہم ویسے قدر مشترک ہیں، ہم ایمان میں لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم برابر ہیں، ایمان کا مدار اور تقوی کا اپنی جگہ ہے، وہ اونچے لوگ ہیں، لیکن کہنے میں ہم برابر ہیں۔ بلکہ سمجھ ہی نہیں آئی، ایک بندہ اتھوں ہی چیف آرمی سٹاف ایک سکول جو میٹرک کر کے نکلا، ایک غریب بندہ بھی اتھوں نکلے میٹرک کر کے، وہ کہہ سکتا ہے نا برابر ہیں، دوئے ایک ہی سکول سے پڑھے ہیں، سکول ایک ہے لیکن مرتبہ اپنا ہے، مرتبہ چیف آرمی کا اپنا ہے، غریب بندے کا اپنا ہے، لیکن ایک سکول جو پڑھے ہیں۔ تو آپ کا میرا ایک ہی جو ذات ہے، زاویہ ہے صحابہ کا، قیامت تک آنے والے حال مسلمان کا، وہ زاویہ ایک ذات کے درمیان گھومتا ہے، پرکار کی حیثیت رکھتے ہیں تیرے میرے رسول۔ صحابہ کی بھی ایمان وہاں ہی جاتا ہے، آپ کا میرا بھی ایمان وہاں ہی جاتا ہے، وہاں سے ہی سب کو پیغام ملا، اقرار سب نے وہاں تک کیا، وہ رضی اللہ ہوئے رسول کو دیکھنے کی وجہ سے، اور کل قیامت کو منظر پر سامنے ذات جلوہ گر ہوگی کملی والے کی، اللہ پھر رضی اللہ قیامت تک ہر مسلمان سے تب ہوگا جس نے محمد کو پہچانا اور محمد نے اس کو پہچان لیا۔ ایمان کی تصدیق کریں گے رسول اللہ، قیامت والے دن اللہ بھی پھر راضی ہوئے گا، پھر جنت میں ملے گی کہ سارا کچھ ملے گا۔ قدر مشترک میں نے بات کی نا، ہم قدر مشترک ہیں صحابہ اور ہم تمام لوگ، ایمان میں بنیادی عقائد میں ہم برابر ہیں۔ کل قیامت میں اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی، جس جس سے اللہ آپ سب سے مجھ سے راضی ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو کل جو راضی نامہ کا مدار ہے، درجہ ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ پہچانا جائے گا رسول کو، رسول پہچانیں گے، انٹری ہوئے گی، انتقام کرن گے تے فرشتے دی کی ضرورت ہے، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ آج او دن ہے کہ 13 فروری یوم الجمعہ، جمعے والے دن 2009 میرے حضرت اے دن یاد اے ٹائم یا آپ دنیا تو اٹھے، جناب گولڈا حضور نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج اوہ وقت اوہ جمعہ دوبارہ 13 فروری اللہ لا دیتا 17 سالہ بعد، 17 سالہ بعد جمعے دی تیاری، امامہ بدا چٹا لاٹھا تے کپڑے کملی والے نی سنت کے مطابق عمل کر کے جان لگے، اتوں لبیک کہہ دیتا یوم اجل، دائی اجل آ گیا، انہاں کہا کہ تسی ادھر جانے دی تیاری کر رہے ہو، اللہ کہنا ہے ہن ادھر ساری دن نہیں گئے، آج میری طرف آؤ سارے، تو ادھر بلانا رہے کہ آج میں تین لین آ گیا، ٹھیک ہے، آج میں تین لین آ گیا، تے تو ادھر نہ جل، آج میری طرف آ، ادھر تے بہت ٹائم گزاریا تو کہ آپ فرمایا نا کہ کوچ نصیر اساں جل کیتی پہ جاسی تھرتھلی، یہ تھرتھلی تے اتھے میں ایک لفظ دینا ہونا کہ جڑے مزاج آشنا ہو گولڈے دے او سمجھو میری گل کہ کئیاں، اور آپ فرمایا نا پہ جاسی تھرتھلی تے کئیاں، میں مطلب بیٹھے تمہیں معذور دسو میں جملہ بولے یا تبسم صاحب بول کہ پہ جاسی تھرتھلی کئیاں تے نہیں، کئیاں ملیا آنگن کائنات دا تے کئیاں نہیں ملی ذرا بھی تھلی، تھلی تھلی پنجابی لفظ ہے، اے تھلی ذرا ایویں کڑا بڑا رکھنے واسطے چھوڑی جی جگہ، تے کئیاں کائنات دا ویڑا ملیا، محمد رسول اللہ دا ویڑا ملیا، حسن حسین دا گھر ملیا، یہ اپنا نصیب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے ادامہ تے نگاہ دا کمال ہے، اور جس کو نو جتنا دین دا اسلام دا ذوق شوق دا کم لے لے، جس ٹائم لے اے مرتبے دی گل نہیں ہونی، بندہ حسد کر کے تے کسے نال متھا مار کے اپنا پان نہیں سکدا۔ یوسف ہی ہے کہ 11 ایک پاسے مل کے بھی ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بولو سارے تھوڑا سا توجہ ہے دے ذرا مہربانی فرماؤ کہ 11 بچے ایک پاسے تے پورا مصر اگر تکنا نہ کسی آ کے یوسف پہ نظر ٹکنی ہے جا کے، وہ کہنے نے اے تے سارے ٹھیک نے، بس ٹھیک ہی نہیں تے نظر اگر جا کے کہ جنتی ہے تو اس چلے
جاتی ہے. باقی بھی سارے سونے نے لیکن جلوہ اگر کسی کا نظر رکھے سمانا آیا اور چراغے گولڈے میں سمانا آیا. ایک پورا مدینہ اگر امٹ کے آکے کسی جلویاں تکنا آیا یہودیاں دے بچے بھی تو یہودی بھی او محمد رسول اللہ دا جلوہ آیا. میں شاید گزشتہ جمعہ ایک گل عرض کی تھی کہ سرکار 40 سال تک جڑے آپ ٹائم گزاریا اعلان نبوت تو پہلے مکے سے آپ گلیاں جو گزرنے ہیں تو یہودیاں یا بیبیاں بھی گلاں کر دیاں آئیاں تو یہودی بھی کر دیے منڈیاں بیچ کہ اے پہلا بندہ بے کہ ساری منڈی بیچوں پورے شہر بیچوں لوگ امڑ دے اس کو لانے میں تے یکتا بے نظیر آدمی ہے جس تے پسینے بیچوں اللہ نے خوشبو رکھی ہوئی ہے. لوگ خوشبوان لاندے میں تے آندی ہے اے نہیں لاندا اے ہنگ کر کی ہوں جو سٹ دے پسینہ تے خوشبو اتھے چلی جاتی ہے. پہلا بندہ کائنات دے جس تے پسینے نے اندر اللہ نے خوشبوؤں کا ایک حلہ رکھا ہوا تھا, مقام رکھا ہوا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ اور جمیع صحابہ کہتے ہیں کہ کملی والے ہم اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہتے کہ کہاں گئے ہیں ہم پوچھتے نہ تھے کہ کدھر گئے ہیں, ہم خوشبو کے پیچھے جاتے, خوشبو خود لے کے آتی کہ اچھے گئے ہیں کملی والے. لے کے آ کوئی ایسا بندہ مائی دا پتر جمعہ نہیں کوئی ایسا اے وائے محمد بنا کے اللہ قلم توڑ دیتا. ایک ہی ازلی قلم, روح قلم, کلام والا مقام اور مرتبے والا قلم اللہ محمد اور مصطفیٰ بڑھایا. قلم بھی ختم تے آخری جلوہ تے اعلیٰ جلوہ. سارے لوگ یوسف نہیں تکتے تو یوسف محمد مصطفیٰ نہیں تکتا ہے. وہ اتے ہو کے تکنا کیا ہے میں تے سنا ہے ماں لیکن اے کون ہے, اے کون ہے میں نو تک کے تے انگلیاں کٹتے نے لوگ تے محمد نو تکتے بھی نہیں تے گردن لواندے نے لوگ. ٹھیک ہے اے او لوگ معزوز بندہ ہو سکنا ہے. ٹھیک ہے ڈنگر آدمی نو کی پتہ ہے چبل نو لکوتا کہ اے مرنے واسطے درد اور ذوق اور شوق دی گل سامنے واسطے دل وچ درد چاہیے ہوتا ہے. حسن وچ اکھ کدھر لگی ہوے تے درد اور ذوق دل وچ پیدا تا ہونا ہے, شوق تا پیدا ہونا ہے. جانوراں کی لگے محبت نال عشق نال تے تڑپ نال. اے تڑپ اس تو اللہ اے تڑپ واسطے انسان نو پیدا کیتا. اے تو تڑپنا نا تو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. علامہ محمد اقبال نے بھی کہا ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. یہ تڑپنا پھڑکنا کیا ہوا بھائی؟ اللہ اس درد واسطے پیدا کیتا. یہ تڑپ ہے نا, صبح اٹھو تہجد واسطے, زور نماز صبح ادا کرو, اشراق, چاش, ظہر, عصر, مغرب, اوابین, صلاۃ مسجد, تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک تڑپ ہے اپنا کام چھوڑو تے نسو. ایک ہی تڑپ ہے, اے تڑپ ہے ذوق اور شوق. اس ذوق اور شوق انسان نو فرشتہ تو اعلیٰ قرار دیتا کہ اس ذوق اور شوق نہیں بجا تو وگرنہ عبادت تو کر دے. عبادت فرشتے کر رہے سن, عبادت کے لیے بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن تڑپ کی عبادت والی, لذت والی عبادت. اکھیاں میں اتھروں والی, فرشتہ کو اتھروں کوئی نہیں کہ مت سنے ہوئے کہ تیرے اتھوں آواز ہوئی ہوئے فرشتہ رو گیا ہوئے یا اے کھبے والا کون بس کر دے میں نو روا تری یا ڈے گناہ کیتے نہیں کہتے رویا ہے فرشتہ. اور بولو فرشتہ روانا ہے. اسرائیل علیہ السلام اے رولا دینے نے خود رونے, اے نہیں رونا, فرشتہ نہیں رونا. انسان کو اللہ نے درد دیا ہے, آنکھ دی ہے, درد میں اس میں رکھا ہے. آنکھ نام چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. یہ حدیث ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی نے سرے نے برابر بھی اس کی محبت, اس کے ذوق شوق اور ڈر نہیں وجہ تو جس نا اکھ وچوں اتھرو ٹہ جانا ہے نا مکھی نے سرے نے برابر بھی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ ذوق اور شوق جستجو, لگن, شوق, تڑپ, تگو دو, تگو دانس, اس کے بل بوتے پر آپ کو مجھے اللہ نے پیدا کیا. محبت جدائی دی. پہلے آدم جنت میں, آدم علیہ السلام سٹیا سری لنکا وچ پاک دنیا تے. ٹھیک ہے جدائی دیتی اپنے جو قرب ہے اللہ دا جنت وچ جڑا جلوہ تکدے ہے اس تو اللہ معروم کر کے قرب دیتا. اے رونے رہے. آپ نے سنا نا آدم علیہ السلام رونے رہے. رونے کیوں رہے؟
اے جڑا اس واسطے اللہ اساں پیدا کیتا خلافت ایویں نہیں ملتی کہ تم ہی کہہ رہے تو میں کہہ رہا میں خلیفہ نا خلافت واسطے کو منہ متھا چاہیے ہوندا وے کوئی ٹنگ چاہیے کوئی رنگ چاہیے کوئی روپ چاہیے کوئی ادا چاہیے ہوتی ہے 350 سال آدم روندے رہے جس واسطے پیدا کیتا فرشتہ تکانا ہے او تکو تسی رو رہے ہو کہ اور رو رہے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے عباس صاحب او انہاں ایک گمنام ادیب ایک ان کی کتاب ہے مقاتیب خط شد کسی بندے آج بڑا اچھا ایک انہاں سوال کیتا انہاں کہا کہ ایک بندہ آیا آپ کو حاضر ہویا تے وہ کہا جی میں نے کو لطف نہیں آتا زندگی میری جم گئی ہے میں نے مزہ نہیں آتا کدھر سکون نہیں ہے تے آپ فرمایا کہ تو اے ماں دس آخری دفعہ تو رویا کدوں ہے آخری دفعہ تو بولو تو ساتھ بھی یہ سوال ہے تو میں آپ تے بھی کرتا آخری دفعہ اسی روئے کدوں ہاں میں جواب نہیں دینا تسی پوچھو اپنے آپ نو اور ذہن میں لو کہ آخری دفعہ روئے کدوں اگر نہیں روئے ہو پھر تو میں ڈنگر ہی ہاں پھر میں آپ نے بھی شامل کیتا ہے ڈنگر ہاں پھر ککھ نہیں پتا سانو تے کئی تے ماں مری ہوئے تے نہیں روندے تسی کس گلا رواں واسطہ فرمایا کہ آخری دفعہ تم روئے کب ہو انہوں نے کہا جی میں نے یاد نہیں مجھے یاد بولو تھوڑا یاد نہیں ہے آپ فرمایا واسو صاحب ایک ڈاکٹر ہے انہیں جڑا جسم ٹھیک کر دینے سر درد ہے اکھاں تے کچھ موتیا آ گیا ٹنگا درد نے کوئی جسم باڈی میں کوئی پرابلم ہے تو ایک ڈاکٹر یہ معالج یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ تم اے کھا تے اے نہ کھا بات سمجھ رہے ہیں آپ میری ماشاءاللہ کہ ان جسم کا معالج ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو روح کے معالج ہوتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں روح کا لیکن مجھے وہ ڈاکٹر میسر رہا ہے میں اس کے قدموں میں بیٹھا مجھے اس کی صحبت میسر رہی ہے کہ جو جسم کا جو ڈاکٹر نہیں تھا روح پس مردہ لے کے جاتے تھے تو روح زندہ ہو جاتی تھی جہاں وہ ڈاکٹر مجھے میسر رہا ہے آپ کو رہا ہو نہ رہا میں مجھے رہا ہے ایسے ڈاکٹر کے پاس معالج اور طبیب حاذق کے پاس میں بیٹھا ہوں کہ جو روحوں کا ڈاکٹر تھا یہ جس کی بات میں کر رہا ہوں افکار اقبال آپ پڑھے لکھے ہیں علامہ کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو بات کرتے ہیں افکار اقبال خودی اور یہ اور مکا یہ جو رموز ہیں افکار یہ کیا ہے اس کا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اچھا جی جناب تسی دسو کہ اس کا مختصر خلاصہ کیا ہے افکار اقبال کا تو میں یہی کہوں گا افکار اقبال کا مختصر ترین ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے وہ اندر روح کو بیدار کرتا ہے وہ کافی روح جب بیدار ہوتی ہے علامہ اقبال کا شعر ہے روح کافی جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں ان کو نظر آتی اپنی منزل پہاڑوں کی چٹانوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا وہ کافی روح بیدار ہوتی ہے بھائی ستی قدم ہے ست کی سہ گئی ہے بہت عرصہ ستی ہے 60 سال گزر گئے اسی آپے تے جاگ رہے ہیں لیکن روح نہیں کدے جاگی ایک کسے نکاح والے کے کون چلے جاوے انسان اور نظر پا کے وہ روح نو بیدار کرتا ہے اور روح نو بیدار کرتا ہے یار تو گل سمجھ میری میں کتنے بول رہے ہیں اور روح کو بیدار کرتا ہے مطلب کیا ہے روح کیسے بیدار ہوتی ہے ایک آسان جملہ دیتا ہوں اللہ نہ کرے میں کسی پر بات نہیں کرتا ایک بندہ ہے بندہ تاڑو ہوتا ہے بیبیاں ادھر ادھر تکتا ہے شادی ہوتی ہے اللہ بچی دے دیتا ہے تے بڑے بڑے لوگاں کہاں بیٹا یہاں پھر پیدا ہوئے نہیں ہیں وہ کہنا ہے ہوں نہیں میں کرتا ہوں میں نے اللہ بچی دے دیتی ہے اس تو میں سمجھانے واسطے ایک ہی ہونا ہے روح بیدار ہوئی ہے ایک ہی ہوئے اللہ کرے میری تیری بھی روح بیدار ہو اور پھر روح جب بیدار ہوتی ہے انسان مر بھی جاتا ہے روح پھر بھی زندہ رہتی ہے روح پھر بھی زندہ رہتی ہے صاحب تو واصف نے کہا کہ تو تے اندروں مرے ہیں اندروں تو کدے رویا نہیں انہوں نے کہا جی میں نے یاد نہیں کدے رویا تو میری تو ماما بھی مریاں تے پیو بھی مریا تے میں تو ککھ پتہ نہیں ہیں سیبا چک مارے تے اساں تے سارا کچھ کیتا ککھ نہیں اندروں انہوں نے کہا کہ تو تے پھر اندروں
مویا ہوئے ہیں. پنجابی میں کہا اندروں تو مویا مرے ہیں اندروں. انہوں نے کہا جناب پھر کوئی نسخہ دو کہڑے ڈاکٹر کر جانا. انہوں نے کہا ڈاکٹر اتنے کچھ نہیں کر سکتا, اتنے ڈاکٹر نہیں, تو آپ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے. اپنے اندروں درد پیدا کر, درد پیدا کر, تیری اکھ وچ نمی آوے گی, تیری روح بیدار ہو جائے گی. علامہ نے اقبال نے خودی کا فلسفے کو اس میں لیا ہے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پڑھے لکھا بندہ میرے نال بولے ٹھیک ہے. ایویں جڑا ایولا لے کے جب میں بیٹھے اس کے بعد نہیں, پڑھے لکھا بندہ علامہ اقبال کو سامنے والا کتاب اور علم اور اس میں رہنے والا بندہ میرے ساتھ بات کرے, اس سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علامہ اقبال نے کہا کہ نمی تیری اکھ وچ آ جاوے ایک مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس نے اندر بڑے بڑے پھول کلیاں نکل آسان, اس سے بڑے پھول کھلیں گے. شرط دے کہ تسی تو کوئی ذمہ دار آدمی یار, گندم لگائی جائے چاول ہو, چاول دے ہو نہیں پانی وچ نے, پکدے بھی پانی وچ تے جمدے بھی پانی وچ ہی نے. سبحان اللہ. تو صاحب گل غلط نہیں کر رہا نا, میں ذمہ دار ہوں بالکل. گندم کو اور آلو اور جتنے بھی آپ یہ ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں, پانی لگتا ہے یا بنجر زمین پہ پھینک دیتے ہو جا کے؟ زمین ہوتی ہے, ساری زمین برابر نہیں ہے, کوئی بنجر ہوتی ہے, کوئی کاشتکار کے لائق ہوتی ہے. اونچی آواز سے بولے, نتیجہ دینے لگا ہوں. ارے بھائی پوری زمین جب برابر نہیں ہے, کسی جگہ گندم نہیں اگتی, کسی جگہ پھول نہیں کھلتے, جب زمین برابر نہیں ہے تو بندے سارے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بندے بھی برابر نہیں ہوتے. کئی بندے ایسے ہونے ان کے اندر انسان بیٹھ جاوے ہونا کر تو اپنے آپ نو بھول جاتا ہے. درداں کے وارحانت مہاراز ما زمانے. سبحان اللہ. ایک عبد القادر بیدے لکھ شیر کیا کہ درداں کہ وارحانت مہاراز ما زمانے, روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے. انہوں نے درداں کے وارحانت وہی فلسفہ ہے کہ میں اندروں مر گیا, روح میری مر گئی ہے, ہائے افسوس کہ ایک لمحہ مجھے میسر آئے. درداں کے وارحانت مارا زمانے, ایک زمانہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایک وقت اللہ نصیب کرے. کون سا؟ کہ میری روح بیدار ہو. انہوں نے کہا کیسے بیدار ہوتی ہیں؟ روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے. انہوں نے کہا یا ایسا روشن ضمیر پیر ہو جس کی صحبت میں جاؤں تو میری روح بیدار ہو جائے. یا روشن ضمیر پیر ہو یا جس کا چہرہ روشن ہو, خوب رو جوان ایسا دیکھوں کہ میں اپنے آپ بلا تو میری روح نکل کے باہر آوے, روشن ہو جاوے. اے میرے دعا بیماریاں دا اے علاج ہے. یا روشن ضمیر پیر ہو یا کوئی ایسا حسین دیکھوں, اس کمال کا نہ مجھے کوئی پیر ملے کہ جو نظر ڈالے تو مجھے زندہ کر دے میری روح کو. اگر یہ میسر نہ آئے کم از کم موئی متھے والا تے ہوئے نا, تکا تے کم از کم مکھیاں تے سیر ہونا. اور وہ کہتا پھرے کہ عمر دیکھوں, عمر بھر دیکھوں تجھے, سیری نہ ہو, کچھ ایسی بات ہے تیری صورت میں. ایک جلوہ میں عشق اور محبت اور حسن تے بول رہے ہیں. ایک جلوہ نماز آپ جس تک سامنے ہونی ہے نا, وہ بندہ کہنا ہے کہ عمر بھر دیکھوں تجھے اور سیری نہ ہو. کئی بندیاں کے روٹی کہنے نا عمر بھر دیکھوں تجھے اور سیری نہ ہوں. آئے ہائے ہائے سامنے مٹن تے بیف تے آئے, پھر میں پہ جوانا چلے کتے اور اتے تیرے تھے, عمر بھر دیکھوں اور سیری نہ ہوں. کچھ ایسی بات ہے تیری صورت میں. انہوں نے کہا کہ کوئی روٹی تے پہنے نے تے انہوں نے قسمت بھی کھوٹی کہ روٹی تے پہنے, کہ کوئی ایسی ذات تے پہنے. وہ کہنا ہے کہ تیری ذات سامنے ہو, بعض منظر انسان تکنا ہے جگہ ہو جانا ہے.
جگہ اس طرح کے واٹس ایپ تے ساری چیزاں انسان ڈیلیٹ کرتا ہے کرنا ہے، بعض چیزاں رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نہیں رکھتے ہو تسی سارے پھر آجی نمازی ہو، گناہگار بندہ تے پھر میں ہی کہنا پھر. اور سارا فارمیٹ نہیں مارتے ہو، کچھ چیزاں سیف رکھیاں جانیاں نے. تصویراں بھی کوئی ساڑتا ہے وہ کہنا ہے رکھ دے میری ماں دی ہے اور میرے والد دی ہے، میرے استاد دی ہے، میرے مرشد دی ہے. یادیں رکھی جاتی ہیں. یاد وہ رکھتا ہے جس کے دل میں درد ہو، جانور یاد نہیں رکھتا. بات سمجھاری نہیں آ رہی صاحب؟ بولو حیرت نہ تک رہے ہو، میں نے پتہ نہیں میں کی بول رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، میں بالکل نبض اتنے ہاتھ رکھے ہے، ٹھیک بول رہا ہوں میں. یاد وہ باقی رکھتا ہے کہ جس کے دل میں درد ہو. کئی ایسے جانور ہیں پیو ماں زندہ بھی ہوں تے فون تک نہیں ہوتا، کہنے ٹائم ہی نہیں. تے کئی کہتے ہیں ٹائم ہوئے نہ ہوئے ٹائم کٹ کے اسی تیری قبر کی آواں گے، ٹائم کٹ کے آواں گے. تے میں ایتھے گل کر رہا کہ جڑا اس دی یاد وچ زندہ رہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. بعض علماء نے لکھا دل تنگ کرتے ہیں، بعض نے لکھا کہ زندگی تنگ کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھتے ہیں، مال و متاع رکھتے ہیں، وہ پیسہ، زر، جو، جلال، حشمت، سلطنت، دبدبہ، تنتنا. تو پھر تنگی کیا ہے؟ اس پر علماء کے اللہ نے آخیا میں دینا نہیں ہوں. بعض بندے دینا وا تے دل اندر نہ دینا وا، اور سب پر کنڈل مار کے انج اتنے بہنے نے اس طرح سب پر دونوں اتنے انج بہ گیا. ٹھیک ہے، او فرمایا سی تنگ کرتے ہیں. ایک سزا ہی ہے، ایک قیامت والے دن اندھا چاہاں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوئے گی، اے اندھا اٹھ سی، ایک کہے گی کتنے جاواں، کدھر جاواں، سہارا دو. اتنے سہارا نہیں ملے گا. سہارا اگر تلاش کرنا تو اتنے ہی سہارا ملے گا تمہیں. قیامت کے لیے سہارا یہاں سے لے کے جانا ہے. قیامت کو اٹھ کے کوئی کہے جی میں کو نظر نہیں آ رہا، میں کو کوئی سٹک لا دو، کرسی لا دو، وہیل چیئر لا دو، آنکھیں کے ساتھ میرا آنکھیں نہیں ہے، وہ بندہ پکڑ کے لے جائے. اگر پکڑوانا ہے ہاتھ، یہاں پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، گفتگو سننی ہوگی، تعلق پیدا کرنا ہوگا، اور کسی کی یاد میں رونا ہوگا. تبھی جا کر پھر کہاں کچھ پانا ہوتا ہے، وگرنہ سارا کچھ کھونا ہوتا ہے. کچھ پانا ہے، یہاں کسی کا سہارا پانا ہے. مجھے آواز سے بولیں، وگرنہ گمنام زندگی ہوتی ہے، گمنام زندگی. میں نے پہلے عرض کی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. آج یوم وصال ہے میرے حضرت چراغ گولڈا، حضور چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. میرے حضرت میرا سب کچھ، میرا میں گنگا، میری موچ زبان اور بولنے والی ہوں آزاد ہے. میں گنگا آدمی ہوں. گنگا کی بولے گا؟ اور گنگا کی بولتا ہے؟ گنگا میں گنگا افکار، کردار، یہ سب کچھ اگر ہے یہ چراغ گولڈا کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. تو آؤ جب دیکھو جا کے، ٹھیک ہے، 17 سال ہو گئے اس مرد درویش، مرد کلندر کو جائے ہوئے، لیکن لوگ تاتا باندھ کے جاتے ہیں. قبر پر جا کے فاتحہ ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، لوگ آہ کرتے ہیں، ساری ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ سے مناجات ہوتی ہے. یا اللہ تیرے درویش مرد کلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں. ایک وہ ہے میرے حضرت، اور ایک میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، بالکل واللہ باللہ، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، عربی سے قسم چاہیے، دونوں حروف تسمیہ ہے، ہاشا وکلا. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اندھا بھی نہیں ہوں، اور میں بالکل دماغ میرا ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگا ہوں. 3 4 5 دن پہلے ایک ہمارے سابقہ صدر صاحب، ان کی برسی منائی گئی ہے، برسی تھی، یوم وصال تھا ان کا. ہمارے ایک سابقہ صدر صاحب تھے، مشرف صاحب تھے، نام ہی لے لیتا ہوں، بولو سبحان اللہ. برسی منائی گئی ہے، برسی تھی، یوم وصال تھا. ایک عامر کا، ایک صدر کا، وزیر، اور ایک بہت بڑے فرمان روا کا تیسری برسی تھی. میرے پاس تصویر موجود ہے، لائیں آؤ، میں آپ کو تشریف لیں، میں آپ کو مشاہدہ کراؤں گا. قبر پر پتہ ہے کتنے بندے گئے ہیں؟
سبحان اللہ. آپ ماشاءاللہ بالکل دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ کی بالغ نظری کو بھی سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہے 2 بندیاں تھیں، بندے بھی نہیں تھے، بندے بھی نہیں تھے، ایک بندیاں تھیں. ایک ان کی اہلیہ محترمہ تھی اور ایک اہلیہ محترمہ کی نوکرانی صاحبہ تھی. بس ہٹو بچوں دیکھو، مقام دیکھو، تنتنا دبدبا دیکھو، دنیا کا فرمان روا ہے. اور ایک آج بھی برسی ہے. ایک جملہ دینے لگا ہوں، ایک اس کی آج بھی ایک برسی ہے، اور جس کی دیکھنے کے لیے دنیا ترسی ہے، اور جس کے اٹھنے بیٹھنے پر رحمت خدا برسی ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک آج ایک کی بھی برسی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترسی ہے، اور جس کے اٹھنے بیٹھنے پر رحمت خدا برسی ہے. ایک کی آج برسی ہے، ایک کی کل تھی. بندہ بھی کوئی نہیں، بندیاں. اور بولو بولو بولو، کدو بولو گے پھر؟ اگلے جمعے تے روزہ ہوئے گا، میرا بھی تے تہاڈا بھی انشاءاللہ. آج کھا پی کے آئے ہیں، پی کے کچھ نہیں ایسی. بولو تھوڑا سا بھائی. وہ ان کی آج برسی ہے جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترسی ہے. آپ کا قافیہ بالکل ٹھیک ہے. اور جس کے اٹھنے بیٹھنے پر رحمت خدا برسی ہے، اور ادھر بندہ ہی کوئی نہیں. اللہ معافی، اللہ ایسی ویرانگی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. بعض لوگوں کے محل ویران ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی قبریں ویران ہوتی ہیں. اور جس کی قبر آباد ہو جاتی ہے، اس کی تب آباد ہوتی ہے جس کی روح آباد ہوتی ہے. اس کے ساتھ تعلق ہے. اللہ اٹھواتا ہے، اٹھو آؤ میرے بندے کی قبر پر، اٹھو میرے بندے کی قبر پر آؤ. تمہیں پتہ نہیں آج دنیا سے اٹھا تھا، تم گھر سے اٹھو اور اس کی قبر پر آؤ. ادھر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں التجا کرو. میں ہر جگہ سنتا ہوں، لیکن یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا. ادھر مانگو گے آ کر، مجھ سے میں عطا کر دوں گا. حضرات جس مسلک کے ہیں، مذہب کے ہیں، آپ کا ذہن ہے، آپ بیٹھے رہیں. میں کسی کو گھسیٹنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک خدا را ایک کسوٹی ذہن میں رکھیں، حق کو پہچانیں. کہ دیکھ لیں ایک عامر ڈکٹیٹر اور ایک صدر صاحب پاکستان کے، اور فرما روا اٹو بچو ہوتی تھی کہ جب چلے جاؤ تو چلو، پتہ نہیں کون آ رہا ہے. آج پتہ ہی نہیں قبر پر کون آ رہا ہے. اور ادھر دیکھو، آج پتہ نہیں کون آ رہا ہے. بادشاہ وقت بھی جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، حالانکہ بادشاہ وہاں آ جانا چاہیے. وہ چیف صاحب ہی آ جانا کرو، چلو جی صاحب کا چیف صاحب نے میں حاضر ہوں تو میں چلو جی سلوٹ مار دینا، کوئی خبر نہیں، ختم. یہ اللہ وحدہ لا شریک سدا بہار کائنات وچ رہن والی ذات سونے رب دی ذات آ بادشاہی اس دیا. تے اس نال تعلق رکھے گا، قبر اتے جیدی بھی ہوئی تیری قبر اللہ آباد رکھے گا. گلو گلو گلشنو اب گلشن آباد رہے گی، معطر رہے گی، اور دنیا آپ کو یاد رکھے گی. بچے بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے. اگر تو نے کوئی پیغام پہنچایا، رسیو کیا، اللہ آپ سب کو مجھے رمضان المبارک کی صحیح بہاریں نصیب فرمائے. جدھر جدھر آپ بیٹھے ہیں عطیہ کریں. قرآن بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، قرآن ہم سنیں گے انشاءاللہ. فتنہ میں مبتلا نہ ہوئیں کہ جی دورے صحابہ میں نہیں تھا، تشریف لائیں گا ہم بتائیں گے صحابہ میں نہیں تھا دورے. پھر اس کا پورا قرآن سنیں گے کب سنیں گے؟ جب قرآن کہتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے اللہ کہتا ہے غور سے سنو. اگر تراویح کچھ ہی نہیں ہے، سنو گے کب سنو گے؟ نہیں جواب نا. پھر قیام اللیل ہی صحیح، چلو جی تسی قیام اللیل دی نیت کر لئیو، پیچھے تراویح دی نہ کریو، پڑھو تو صحیح نا. ٹھیک ہے، شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا. اور بڑی کوشش کرسی کہ کرنٹ چھوڑ کے جاواں، کیونکہ میں نے چھٹی ہو جائے گی، میں گرفتار ہو جاواں گا. تے اپنے چیلیاں چپٹیاں چھوڑ کے جانا ہے کہ تو میرا کام پتر جاری رکھی، میں چلا بھی ویسا نا تے تو پیچھے جاری رکھی گا. ایسا شیطانہ تو بھی ماں اپنے آپ کو دور رکھیں، اور شیطانوں کی چیلوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو. ہمارے ملک کو دہشت گردی سے، نظریاتی اور جسمانی ہر طرح کی، اعتقادی اور جسمانی اور ہر طرح کی جو مسلط کی گئی ہے، اللہ محفوظ فرمائے. میرے گلشن، میرا گلشن، میرا ملک، میرا اس
आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।